شعبان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا ہے۔ کیا اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے؟ اب تو ماشاءاللہ قبرستان بھی سجنے لگے ہیں، معلوم ہے آپ کو۔ اگلی بات وہ یہ، کیا اس رات میں چراغ جلائے جائیں گے، موم بتیاں لگائی جائیں گی؟ کہ کیا شعبان کے مہینے میں حلوہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ اب یہ بھی بڑا سوال ہے۔ حلوہ بات بہت اہم، اس یعنی 14 شعبان کے بعد 15 کا روزہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعة اللہ الغالیہ، الا ان سلعة اللہ الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اگر ہم اور آپ پچھلی بڑی لمبی تاریخ کا جائزہ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا، جس کو ہم تعلیم اور تعلم کہتے ہیں، اور انسان کی اصلاح، یعنی انسان دنیا میں اس حال میں آیا ہے کہ وہ کچھ جانتا نہیں ہے، اب وہ اچھا کیسے بنے، اس کو اچھا اور نیک بنانے کی محنت، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا اور جسے کہا جائے اصلاح، یہ دونوں محنتیں الگ ہو گئی ہیں۔ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم بہت ہے، معلومات کا خزانہ ہے، ان کے پاس علم بھرا پڑا ہے، یعنی ایک طرف تو وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت اس کے پاس معلومات ہیں، انبار ہے معلومات کا، اور دوسری طرف اگر آپ اس کی زندگی دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، اور آپ جو ہے فیس بک پر دیکھیں، ان سب جگہوں پر ایک آدمی ہے جو گیان بانٹ رہا ہے، بہت کچھ ہے اور اس کو سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں، آپ جو سوال کرو وہ جواب دے دے گا، وہ آپ کو مطمئن کر دے گا، لیکن جب اس کی عملی زندگی آپ دیکھیں گے، پریکٹیکل زندگی دیکھیں گے، تو وہ سب سے بڑا جاہل نکلے گا۔ یعنی وہ جہالت کا خزانہ گویا کہ اس کے اوپر لاد دیا گیا ہے، وہ ایسا بن جائے گا۔ علم بہت دے گا، لیکن جب پوچھا جائے گا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، تو وہ کہے گا کہ مرضی ہے، پینا چاہو تو پی لو، نہ مرضی ہو تو مت پیو۔ یہ جہالت ہے۔ جیسے ایک بڑا دلچسپ لطیفہ تھا، میں ٹرین سے سفر کرتے ہوئے واپس آ رہا تھا اور مجھے اچانک آنا پڑا تھا، تو ریزرویشن مل نہیں پایا اے سی میں، تو میں نے جنرل میں ٹکٹ کرا لیا۔ میں نے کہا چلو بھائی، مجبوری ہے، واپسی ضروری ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، یہ ہماری گومتی ایکسپریس تھی، لکھنؤ سے واپسی ہو رہی تھی۔ تو اس میں ایک صاحب ہمیں ملے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت شروع ہو گئی۔
اس بات چیت میں ہم نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر انسان مذہب سے اور دین سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ مذہب ایک ڈور کی طرح ہے، دین ایک ڈور کی طرح ہے، اور انسان ایک پتنگ کی طرح ہے کہ وہ ڈور جیسے پتنگ کو سنبھالتی ہے ایسے ہی دین اور مذہب انسان کو سنبھالتا ہے۔ وہ کہیں غلط جا رہا ہوتا ہے تو دین کنٹرول کرتا ہے، ادھر مت جاؤ۔ جب میں نے یہ جملہ بولا تو وہ صاحب میرے سامنے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً بیچارے ہاتھ جوڑنے لگے، گرو جی آپ تو بڑے گیانی آدمی ہیں اور آپ تو علم کا اور گیان کا بھنڈار ہیں۔ میں نے کہا، میں خاموش ہو گیا، میں مسکرانے لگا۔ جب بات آگے بڑھی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں نے یہ پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں پولیس میں ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، شکل سے بھی شریف آدمی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں لی ہے۔ میں تو شاکڈ ہو گیا سن کر کے، پولیس والا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں لی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے پرنتو اگر کوئی جیب میں رکھ دیتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس کے پاس معلومات بھی ہیں، علم بھی ہے، لیکن عمل کے میدان میں وہ بیچارہ جاہل ہے۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ رشوت اگر کوئی دے اور لے لو تو یہ تو غلط ہے، لیکن اگر کوئی جیب میں رکھ جائے تو صحیح ہے۔ جیسے آپ آفیسز میں جائیں گے اور آپ کو کوئی کام کرانا ہو تو آپ جو پیسہ دیتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہ رشوت ہے، یہ کہتے ہیں یہ سویدھا شلک ہے، یہ کہہ کے دی جاتی۔ تو یہ ایک عجیب دور ہے جس دور میں پڑھنا پڑھانا اور انسان کی اصلاح، یعنی انسان کو سنوارنا، اس کو اچھا بنانا، نیک بنانا، یہ دونوں کام الگ ہو گئے ہیں۔ آپ غور کریے گا، جو کالجز ہیں، اسکول ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں صرف پڑھایا جا رہا ہے اور ہمارے اعتبار سے گیان گویا کہ انڈیل دیا جا رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ انسان کیسے بنے یہ بات وہاں نہ بتائی جاتی ہے نہ سمجھائی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز اس دور میں ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، میں بڑا عجیب جملہ بول رہا ہوں، آپ شاید اس کو سن کر حیران رہ جائیں، لیکن بات یہی ہے، اس کے نتیجے میں اس دور میں انسان، خاص کر ہمارا مسلمان یعنی مسلمان طبقہ بھی دین کے انکار کرنے میں، دین کی اہم ترین چیزوں کا انکار کرنے میں ابو جہل سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کا انکار کر دیتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں نہیں مانوں گا، اور یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری پوری نسل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دین اب اصل کہتے کسے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور بالکل دو ٹوک جواب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پہلی بات، دین کہا جاتا ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام باتیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ دین کہلاتی ہیں۔ اور دین میں بنیادی طور پر ہم سے جو چاہا جا رہا ہے، یہ دوسری بہت اہم بات ہے، ہم سے چاہا جو جاتا ہے وہ اتباع، ماننا۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو اب اف اور بٹ نہیں، بلکہ اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو آپ سرنڈر کریں، نہیں ٹھیک۔ ہارون رشید کے سامنے ایک عالم دین، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بیان فرما رہے تھے، وہ بات ایسی تھی جو بظاہر عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس وزیر نے کہا کہ حضرت جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں بات چیت ہوئی، حالانکہ ان دونوں میں تو بہت گیپ ہے، سالوں کا فرق ہے، تو ان دونوں میں بات چیت کیسے ہوئی؟ کتاب میں لکھا ہے ہارون رشید بادشاہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا اس اپنے وزیر سے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اور صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے مان لینا اور سر جھکا لینا یہ دین ہے۔ بس صرف اور صرف ایک دیکھنے کی چیز ہے، اور وہ چیز عام آدمی نہیں دیکھے گا، وہ کام علماء کا ہے کہ جو بات ہم تک آ رہی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح سند کے ساتھ آ رہی ہو۔ صحیح سند یعنی نریشن، اوپر سے نیچے تک ایک کنیکٹیوٹی ایسی ہو کہ اس سے وہ جڑی ہوئی ہو پوری بات، تو پھر جو بات کہی جائے گی وہ مان لی جائے گی۔ یہ بنیاد ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں ہر بات ہر سال بار بار کہی جاتی ہے، لیکن وہ مسئلے اور وہ باتیں نہ ہمیں یاد ہوتے ہیں، ہر سال پھر وہی سوالات اٹھتے ہیں، ہر سال پھر وہی باتیں ہوتی ہیں، ہر سال پھر وہی کوشچن پٹ اپ کیے جاتے ہیں۔ تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں تو یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں الغرض، اسی لیے ہم ریکارڈ بھی کرا دے رہے ہیں تاکہ آئندہ سال کی حجت ختم ہو جائے کہ بھئی یہ ریکارڈ ہے، سن لو۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امید لگاتے ہیں کہ ہم رمضان تک پہنچیں گے اور وہ نہیں پہنچ پاتے، بلکہ وہ اللہ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ان کو اللہ اپنے حضور بلا لیتا ہے۔ اب ہم میں سے نہیں معلوم کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا، یہ تو بڑی انسرٹینٹی ہے، یہ تو بالکل ایسا ہے، یہ غیب ہے، معلوم ہی نہیں کون کب تک کے لیے۔ لیکن ہم جب تک کے لیے بھی ہیں، ہمارے ذمے ایک بات لازم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا، سمجھنا اور ماننا۔ اب ایک بڑی بنیادی بات، شعبان کے بارے میں 3-4 بہت اہم باتیں یاد رکھیے، اور وہ بالکل کامن کوشچنز ہیں، میں ہر ایک کا جواب تسلی سے دوں گا اور اس طرح دوں گا کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پہلی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ بابرکت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ یہ بابرکت ہے۔ جب میرا مہینہ ہے تو نارملی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو شعبان میں بہت کرنا چاہیے یا اس پر کوئی بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور آج تو جمعہ ہے، اب کثرت کسے کہتے ہیں، درود پاک کی کثرت کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جمعے کے دن درود زیادہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ کثرت کسے کہا جاتا ہے؟ کثرت کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، کم از کم جمعے کے دن بالکل لوئسٹ جو درجہ ہے، سب سے نیچے، کہ آپ 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر آپ کو الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے درود پاک یاد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے نا، صلی اللہ علی النبی الامی درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم درود ہے، صلی اللہ علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وسلم درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، یہ درود پاک ہے۔ چھوٹے چھوٹے درود، اگر ہم ایک دن بھی فوکس کر کے اس پر بیٹھ جائیں تو ایک دن میں ایک درود پاک آرام سے یاد کر سکتے ہیں، لیکن اب وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ٹائم ہم نکالنا چاہیں 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن ایک درود پاک یاد ہو جائے گا۔ اور ایک درود پاک کے یاد ہونے کا مطلب یہ کہ ایک حدیث یاد ہو گئی ہمیں۔ الغرض تو کم سے کم 300 مرتبہ ہے نا۔ نمبر 2، اس سے اوپر کا درجہ 1000 مرتبہ۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔
ایک حدیث اگرچہ کمزور ہے، اس میں یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود پاک، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا روزانہ اہتمام کرے گا، قوی امید اس بات کی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا انشاءاللہ۔ کتنا آسان ہے آج یہ سب کر لینا۔ 1000 مرتبہ درود پاک اگر آپ تسبیح لے کے چلنا شروع کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ دن بھر میں صبح سے شام تک آرام سے پڑھ لیں گے، اگر تسبیح لیتے ہوئے آپ کو شرم نہ آتی ہو۔ بہت سے لوگوں کو تسبیح ہاتھ میں لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تسبیح ہم نے ہاتھ میں لی تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو کتنا بڑا ملا بن گیا، دیکھو کل تک کیا کرتا تھا یہ۔ وہ کل جو بھی کرتا تھا، ایک بیسک پرنسپل یاد رکھیں ساری زندگی کے لیے، بہت کام آئے گا۔ کبھی کسی کے ماضی کو نہ دیکھیں، کبھی کسی کے پاسٹ کو نہ دیکھیں کہ وہ آدمی اپنی پرانی زندگی میں کیا تھا، آج کیا ہے یہ دیکھو۔ آپ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے ہوں گے، لیکن اس نے ایک مرتبہ تنہائی میں اللہ سے کہہ دیا میرے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا گندا ہوں، میرے مالک مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس نے ایک مرتبہ کہہ کے اپنا کام بنا لیا اور آپ اسے برا ہی سمجھتے رہے۔ برا نہ سمجھیں، دوسرے کو برا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر کون سی اچھائی ایسی آ گئی کہ ہم دوسرے کو برا سمجھنے لگے؟ نہیں، یہ اس دور کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ہم خود کو اچھا سمجھ کر دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا الٹا چاہیے، دوسرے کو اچھا اور خود کو گنہگار سمجھنا چاہیے۔ تو تیسرا درجہ درود پاک کا ہے کہ 3000 بار پڑھ لیں، اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ محنت اور ہمت کر لیں اور تھوڑی سی اپنی جو ادھر ادھر کی بیکار کی جو مصروفیت ہیں اس میں سے وقت نکال لیں، مصروفیات میں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے 3000 مرتبہ پڑھنا بھی مشکل نہیں رہے گا۔ آپ نے تسبیح لی، صبح ٹہلنے نکل گئے، 3 کلومیٹر چلے، واپس آئے، 300 مرتبہ ہو گیا، 400 مرتبہ ہو گیا، 500 مرتبہ ہو گیا۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا ہے، گپیں ہانک رہے ہیں، بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ آپ مسجد آئیں پڑھتے ہوئے آئیں، جائیں پڑھتے ہوئے چلے جائیں، درود پاک ہو گیا۔ ایک درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 10 نیکی، 10 رحمت، 10 اللہ تعالی کی طرف سے عنایتیں اور بخششیں اور 10 درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے بھی بڑی کوئی چیز ملے گی؟ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، شعبان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، اب شعبان جب آدھا ہو جاتا ہے، یعنی 14 شعبان ہوتا ہے اور 15ویں رات ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے، یعنی رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو 14 شعبان اور 15ویں رات، کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا اس میں عبادت کرنا چاہیے؟ کیا اس میں رات جاگنا چاہیے؟ کیا اس میں جگ کر کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے؟ یہ 2-3 باتیں، اس کو اچھی طرح سمجھیے اور اس طرح سمجھیے کہ آئندہ پھر کبھی آپ نہ بھولیں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کم سے کم 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، یعنی وہ 10 صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی اہمیت ہے، اور اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور وہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی ایسا جو اپنے بارے میں سوال کرے، ہے کوئی ایسا جو اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھے۔ یہ بات ثابت ہے، اگرچہ وہ احادیث مبارکہ کمزور ہیں، لیکن 10 حدیثیں جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر ان سب کو ملا کر کم از کم یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس رات کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جب درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، یعنی ایک اسپیشل چیز ہے، تو جب اسپیشل ہے
تو کیا اس رات میں کوئی اسپیشل عمل بھی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہے. اس رات کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس رات میں یہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کتابیں ابھی دیکھیں گے آپ، کتابیں بھی اور پمفلیٹ بھی، اور باقاعدہ مساجد میں آج بیان بھی ہو رہا ہوگا کہ اس رات میں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھو کہ الحمدللہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں 17 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت اسی طرح پڑھتے رہو. یہ ساری باتیں ہمارے یہاں چلتی ہوئی باتیں ہیں، ان کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کی مبارک زندگی سے نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے. جب کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے، اب آپ کہیں گے پھر ہم کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. نمبر 1 پہلا کام یہ ہے، سب سے پہلا کام کہ آپ کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. دوسرا اہم ترین کام، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. عشاء پڑھ لی، فجر پڑھ لی، رات بھر کی عبادت کا ثواب آپ کو مل گیا. اب آپ کو اس پر اور اضافہ کرنا ہے کہ ہم اور عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ عبادت تو ایک ایسا کام ہے جو موت تک کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی جی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو وہ تو موت تک کا کام ہے. تو اب زیادہ عبادت، جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے رحمتیں ملیں گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت ہماری طرف متوجہ ہوگی. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اب اللہ کو کیا ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے کے سارے مل کے مسجد چھوڑ کر گھر میں جا کے بیٹھ جائیں نعوذ باللہ اور سب کفر کرنے لگیں. اللہ فرماتا ہے ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، میرے ملک میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور سب کے سب پورا ٹیلا محلہ سجدے میں پڑ جائے، سر ہی نہ اٹھائے کہ صاحب بس سر یہیں پڑا رہے گا، ہم اپنے شیش کو نواتے رہیں گے، سر جھکاتے رہیں گے، سر اٹھے گا ہی نہیں، تو کیا اس سے اللہ کا کوئی بینیفٹ ہے؟ نہیں، اللہ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں تمہاری ان عبادتوں سے، تمہارے سجدوں سے، تمہاری دعا سے، اس سے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ کمی آتی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے. کہ جب ایسا ہے تو پھر عبادت کیوں؟ جواب یہ ہے عبادت اس لیے کہ عبادت کا اثر میری اپنی زندگی پر پڑتا ہے. میری اپنی زندگی عبادت سے متاثر ہوتی ہے اور اس کا ایک تاثر میرے اوپر قائم ہو کر رہتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. آپ سجدہ کرتے ہیں، میں بھی سجدہ کرتا ہوں. ہم عام دنوں میں سجدہ کرتے ہیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 5 مرتبہ. ذرا آج ایک کام کریے گا، نماز کے بعد جو 2 رکعت آپ پڑھیں یا 4 رکعت آپ پڑھیں، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ آج 11 مرتبہ کہہ کے دیکھیے گا، اور پھر مجھ سے نماز کے بعد ملیے گا. کہا مولانا 11 مرتبہ کہا تھا اور ذرا اندر سے کچھ معاملہ بدلا. بدلنے کا وقت جب آتا ہے ہمارا تو سجدے سے سر اٹھ جاتا ہے. تو پھر وہ مزہ آئے کہاں سے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہاں پر ہو رہی ہے. تو کوئی عبادت نہیں، کرے کیا؟ پہلا کام میں نے بتا دیا، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنی. نمبر 2 دوسرا کام، آپ ذکر کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی ذکر. کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ صاحب یہی والا آپ کو پڑھنا ہے. نہیں، آپ کو درود پاک میں مزہ آ رہا ہے وہ پڑھیے، کلمے میں مزہ آ رہا ہے وہ پڑھیے، اللہ اللہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے وہ کریے، تلاوت میں مزہ آ رہا ہے تلاوت کریے. تلاوت سب سے افضل عمل ہے. ٹھیک ہے، 2 کام ہو گئے. تیسرا کام، اللہ توفیق دے صدقہ کر دیجئے، اللہ کے راستے میں کچھ دے دیجئے، خرچ کر دیجئے. اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. صدقہ اللہ کی جو ایک غصے کا جو اللہ کا عالم ہوتا ہے، یعنی غصہ جب اللہ کسی بندے پر ہوتا ہے وہ صدقہ دے تو اللہ رب العزت اپنے غصے کو اس بندے سے ہٹا لیتے ہیں. صدقہ کرنا چاہیے. صبح اٹھیں صدقہ کریں، ضرور صدقہ کریں، روزانہ کا معمول بنائیں. چاہے 2 روپے چاہے 4 روپے جیب میں ڈال کے لے جائیں، کوئی ملے آپ اس کو دے دیں. یہ بہت اہم عمل ہے انسان کی زندگی میں.
پھر اس کے بعد آخر وقت میں کرنے کا کام یہ ہے کہ تہجد پڑھ لیں. رات لمبی ہے ابھی بھی, تہجد پڑھ لیں. تہجد میں 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 34 جتنی آپ میں دم ہو اتنی رکعتیں پڑھ لیں. نارملی ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ تہجد کی 12 رکعت ہیں. تہجد نفل ہے اور نفل کی کوئی تعین نہیں ہے, کوئی کوانٹٹی نہیں ہے کہ 12 ہی پڑھی جائیں گی کہ 10 پڑھی جائیں گی, جتنا مزہ آ رہا ہو. تہجد اور ٹھہر کے پڑھیں اور مزے لے لے کے پڑھیں, سجدے اور لمبے کریں, اللہ سے اور مانگیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کرنے کا کام ہے. پھر دعائیں مانگیں. اب دعا, اب ایک یہ مسئلہ ہے کہ دعا میں کیا مانگیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب دعا میں کیا مانگیں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور اچھے خاصی عمر تھی, کہنا مولانا دعا میں کیا مانگا کریں. میں نے کہا بھائی دعا میں یہ مانگیں, خیر مانگیں, عافیت مانگیں, بھلائی مانگیں, صحت مانگیں, تندرستی مانگیں, امت مسلمہ کے لیے مانگیں, پوری دنیا کے لیے مانگیں, ماں کے لیے مانگیں, باپ کے لیے, بھائی کے لیے, رشتہ دار کے لیے مانگیں. اور کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو جیسے ایک نوجوان دعا کرتا تھا, آدھے گھنٹے دعا کرتا تھا, تو دوسرا اس کے پاس پہنچا, اسے دعا ہی کرنا نہیں آتی تھی. اس نے کہا یار تو آدھے گھنٹے مانگتا کیا ہے آخر, یہ بتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, تو آدھے گھنٹے کیا مانگتا رہتا ہے. کہنے لگا کہ میں تھوڑی دیر دعا کرتا ہوں اور پھر 20 منٹ میں صرف یہ کہتا ہوں, اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ہاتھ دیے, بڑے اچھے ہاتھ دیے. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پیر دیے اور بڑے اچھے پیر دیے. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے جسم دیا اور اچھا جسم دیا. اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے صبح کھلا دیا اور شام کو بھی کھلا دیا. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جو ہے مجھے روزی روٹی کا میرا انتظام کر دیا. اے اللہ آپ کا شکر ہے بیماریوں سے محفوظ رکھا. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ دعا مانگنے کی توفیق دی. مانگیے, کہتے رہیے. ٹھیک, آپ یہ بھی مانگ سکتے ہیں, دعا مانگیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات, یہ کرنے کے کام ہو گئے. اب ایک اور بات, کیا اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے؟ اب تو ماشاءاللہ قبرستان بھی سجنے لگے ہیں, معلوم ہے آپ کو. ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو اس سجنے سنورنے سے بڑی خوشی ہوتی ہوگی. تو ہمارے یہاں قبرستان بھی سجائے جانے لگے. ایسا لگتا ہے کوئی میلہ لگ رہا ہے یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے, یا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج مردوں سے ان کی ملاقات ہو جائے گی تو سجا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے سجا دیا, اب ہم آ رہے ہیں, استقبال کرو ہمارا, ہے نا. یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے. یار یہ کرنے کے کام. قبرستان بھلا سجانے سے کیا فائدہ؟ شاعر نے کہا نا, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تم کتنا بھی سجا دو, کتنے بھی میلے لگ جائیں یہاں پر, ہمیں کیا, ہم تو اندر اکیلے. دریا کے کنارے راوی پر ایک ٹوٹا سا مکان ہے, دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے, کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی, کیا اس کی طاقت تھی اپنے دور میں, جہانگیر اس کی مٹھی میں تھا اور جو چاہے فیصلہ کروا لیتی تھی. لیکن آپ جا کے دیکھیے, شاعر نے کہا نا, دریا کے کنارے راوی پر ایک ٹوٹا سا مکان ہے, دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے, دن میں بھی اندھیرا ہے, کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. نور جہاں پوری دنیا کو روشن کرنے والی. لیکن آج کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ جس نے غداری کی تھی, لنگڑا غلام علی, اس میں بڑا مشہور تھا لنگڑا غلام علی. تو میں وہاں میسور گیا ہوا تھا, بلکہ میں رہا وہاں پر 1.5-2 مہینے. تو میں وہاں پہنچا, اس کے مزار تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کی قبر پہ پہنچا. میں نے تلاش کیا کیونکہ ٹیپو سلطان سے میری بڑی عقیدت و محبت تھی. تو میں وہاں پہنچا تلاش کرتے ہوئے کہ ٹیپو سلطان کے غداروں کا کیا حال ہوا. تو ایک تو میر جعفر تھا, میر جعفر کو تو مار کے وہیں جو ہے کر دیا تھا, دفن ہی کر دیا, تو اس کی تو قبر ہی نہیں پتا کہاں کیا ہوا. لنگڑا غلام علی کی قبر پہ میں گیا, وہ اندر بالکل سنسان ایک جگہ تھی, وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر قبر بنی ہوئی ہے, اور اس قبر میں اوپر یعنی ایک ایسے کر کے گول سا وہ تھا, گنبد ٹائپ کا, اوپر بھی گنبد بنا ہوا تھا, اور اوپر سے کبوتر اس کے اوپر بیٹ کر رہے ہیں. ہر 5 منٹ کے بعد اس کی قبر پہ کبوتر بیٹ کرتے ہیں, ہر 5 منٹ کے بعد. عجیب تماشا تھا. تو ہم دیکھ کے خیر وہاں سے واپس آ گئے. اور یہ وہی شخص تھا کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جب لڑتے ہوئے ضرورت پڑی تھی پانی کی, تو اس کے پاس مشکیزے میں پانی تھا, اور ٹیپو سلطان اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے, پانی دے. مئی کا مہینہ تھا, 19 مئی کو ان کی شہادت ہوئی ہے.
تو مئی کے مہینے میں وہ پانی مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں پانی تو دے دوں گا لیکن آپ انگریز کی اطاعت قبول کر لو. اور یہ بات آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جس وقت ٹیپو سلطان شہید ہوا ہے اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، جو اس کے ارد گرد لڑ رہے تھے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں، آپ حیران رہ جائیں گے سب سے زیادہ اس کے ارد گرد جن لوگوں کی لاشیں ملی ہیں وہ نوجوان لڑکیاں تھیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے بادشاہ یا اپنے سلطان کو بچانے کے لیے پیش کیا تھا. الغرض تو قبرستان کو سجانے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں اس رات میں. اب ایک اصول یاد رکھیے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس اہمیت کے ساتھ جتنی مرتبہ ثابت ہے اتنی ہی مرتبہ کر لے تو بہتر ہے. اب جب ایک مرتبہ ثابت ہے زندگی میں، ایک مرتبہ آپ ہو آئے، ختم ہو گئی بات، دیٹس آل، بات ختم. اور رہ گیا یہ کہ اب ان کو ثواب پہنچانا، ان کو جو ہے ایصال ثواب کرنا، یہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آپ باقاعدہ جو بھی آپ کو یاد ہو قرآن آپ پڑھیے اور آپ اس کو صحیح طریقے پر بخش دیجیے. صحیح طریقے پر بخشنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں، قل هو اللہ احد آپ نے پڑھی، آپ نے کہا اے اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے، اے اللہ اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ اور بزرگان دین تک پہنچ کر اے اللہ میرے فلاں خاص رشتہ دار کو پہنچے، اور جتنے ایمان والے اس وقت تک دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ یہ ثواب ان تک بھی پہنچ جائے. اب بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ صاحب ایصال ثواب ہوتا نہیں ہے. ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے یہ کہیں آپ کو نہیں ہوگا ہمیں ہوگا، ختم بات. وہ کہتے ہیں نہیں ایصال ثواب ہو نہیں سکتا، شریعت سے ثابت نہیں ہے. تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس سے لمبی چوڑی بات کریں، یہ تو علماء کا کام ہے، آپ تو ایک بات کہیں آپ کو ایصال ثواب نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے ہمیں ہوگا، بس اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھائی بات ختم، ٹھیک ہے. تو قبرستان ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، آپ ایک مرتبہ چلے جائیں، ٹھیک. یہ ایک اہم ترین عمل ہے اگر آپ ایک مرتبہ زندگی میں کر لیں اتباع سنت کی نیت سے. اگلی بات وہ یہ، کیا اس رات میں چراغ جلائے جائیں گے، موم بتیاں لگائی جائیں گی، کیا اس رات کو دیپاولی میں تبدیل کیا جائے گا؟ نہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر ثابت نہیں ہے. ایک جگہ بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ وارد ہوا ہو کہ اس رات میں آپ موم بتی جلا لیں، اس رات میں آپ دیے جلا لیں، اس رات میں آپ جو ہے کچھ روشنی کر لیں، اور اب اس رات میں جھالر لگا لیں. دور جدید ہے، نیا دور ہے، ماڈرن دور ہے، تو اس رات میں آپ جھالر لگا لیں. نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. شادی کے موقع پہ ثابت نہیں ہے تو اس رات میں کہاں سے ثابت ہوگا؟ ٹھیک ہے. لیکن لوگ شادی کے موقع بھی کرتے ہیں، پرسوں بھی کریں گے. ہمارا کام سمجھانا ہے، ہم بتا رہے ہیں، تو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یاد رکھیے کہ اس طرح کی چیزوں میں کاروباری طبقے کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس کو ذرا آج سوچئے گا اور گھڑی مت دیکھیے گا، ہے نا. بات پوری ہو جائے تب انشاءاللہ جلدی پوری کر دیں گے. آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، مجھے نہیں لگ رہی، آپ کو لگ رہی ہوگی، ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا گھڑی پہ نگاہ مت کریے، میں کبھی کبھی آتا ہوں ویسے ہی. تو اس لیے یہ بات سمجھیے کہ کاروباری طبقے کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے کہ صاحب اس رات میں یہ رنگین والی موم بتی اور رنگین والا دیا اگر جلے گا تو پھر ذرا معاملہ زیادہ سیٹ ہوگا. اور پھر ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں کہ دیے جلائے جائیں، موم بتیاں جلائی جائیں. اور کسی مولوی نما آدمی نے تقریر کر دی، وہ بیچارہ سن کے مسجد میں آیا کہ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ موم بتی جلائی جائے، دیا جلایا جائے. اب تاجر کا کام اپنا مال بیچنا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا اور ادھر سے مال بک گیا. ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ ایسے بکتا ہے جیسے ہمارے یہاں جھنڈوں کے بارے میں ہے. سمجھدار ہیں نا آپ لوگ؟ جیسے ہمارے جھنڈوں کے بارے میں کہ یہ والا جھنڈا لگے گا، یہ والا جھنڈا اگر لگے گا اس کی بڑی فضیلت ہے نا. ہاں، یہ والا جھنڈا لگے گا تو اس میں بڑی فضیلت ہے. اور یہ تو خیر ربیع الاول میں بات ہوگی، ایک بات ہو گئی. تو ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے؟ یہ والا، اور سرکار آ رہے ہیں اور شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا،
تو خوشیاں منانے کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ نہیں یہ ہمارا ہے اپنا. کہا بھائی یہ تو بڑی نئی چیز لائے نا. بھائی خوشی منانے کا طریقہ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ عید ہوئی، ابھی جیسے عید ہوگی انشاءاللہ اب رمضان کے بعد، تو عید میں خوشی منانے کا طریقہ کیا؟ عبادت. نماز کے ساتھ دن کی شروعات کرو اور پھر اسپیشل عبادت کرو. آج خوشی ہے، آج اللہ کے سامنے ڈبل عبادت کرو، ہے نا. بقرعید آئی، خوشی ہے، ڈبل عبادت کرو. لیکن اب جب عید میلاد النبی آئی، اب اس کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھی ہے کبھی نماز؟ یہ بڑا سوال ہے، اس کو سوال کو لے کر جائیے گا. بہرحال تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. اس لیے جو چیز اپنی طرف سے بنائی جاتی ہے، مین میڈ ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ الگ ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی کہیں بھی. اور اللہ جو چیز بنا دے وہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے. ہر جگہ ایک ہی آسمان ہر جگہ ہے ایک ہی جیسا ہے، زمین ہر جگہ ہے تقریباً ایک ہی جیسی ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اب شعبان کے مہینے کی ایک اور بات، آخری بات، یہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے، اصل میں ہمارے یہاں ایک بات، ہمارا بھی قصور ہے، ہم لوگ چیزوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، اور وہ بیان کرنے میں حکمت بڑی ہمارے آڑے آ جاتی. یہ مت کہو وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ مت کہو وہ برا مان جائیں گے. آپ کب تک لوگوں کے منہ دیکھتے رہیں گے؟ سب کو راضی کرتے رہیں گے خود سے؟ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب آپ سے راضی ہو جائیں. اب جیسے یہاں پر بات ہوئی، سب نے سنی، اس میں کم سے کم 50 لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے بتاؤ صاحب یہ تو ہم نے سنا ہے، ایسا ہے، یہ تو غلط بات کر رہے ہیں. اب جو جس کو کہنا ہے وہ کہے گا، آپ صحیح بات کہہ دیجئے. اب آخری بات وہ یہ، کیا شعبان کے مہینے میں حلوہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ اب یہ بھی بڑا سوال ہے. حلوہ ہی بنتا ہے نا، حلوہ بنتا ہے. اب دیکھیے آپ، ایک بات، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو یعنی ایک سوچنے کے لیے ایک گویا کہ سوال دے رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ جو حلوہ ہے، کیا آپ کہیں دکھا سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث و صحابہ کی زندگی میں ہو؟ ہے نا، کہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ آیا ہو؟ نہیں آیا. جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کہیں نہیں آیا، اب سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو اس کا ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اب آپ کے یہاں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اگر آپ کے یہاں غلط ہو رہا ہے تو کیا اس غلط کو مانا جائے گا؟ نہیں، اس غلط کو نہیں مانا جائے گا. دین نام ہے اتباع کا، مان لینے کا، فالو کر لینے کا، اپنی گردن جھکا دینے کا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا، کہ بس اب اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب اس میں یہ بات آ گئی ہم نہیں کریں گے. آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی. اس میں بھی ایک بات غور کر لیجئے گا، جن لوگوں کو کھانے پینے کا زیادہ شوق ہے، ہر سمجھدار آدمی سمجھ جائے گا، جن لوگوں کو کھانے پینے کا زیادہ شوق ہے، آپ یہ دیکھیں گے ہمارے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو ہے، ان کی پوری یہ جو لائف ہے، اس لائف میں جتنی چیزیں سیٹ کی گئی ہیں ان سب کا تعلق کھانے سے ہے. میں گنا دوں گا آپ کو، سب کا تعلق کھانے سے ہے، کھانا ضرور ہوگا. مثال کے طور پر شعبان میں کیا بنا؟ حلوہ بناؤ، حلوہ کھایا ہی تو جاتا ہے. ایک ابھی پیچھے رجب گزرا تھا، رجب میں کیا بنا تھا؟ ٹکیاں بنی. ٹکیاں کیا کیا جاتا ہے؟ کھائی جاتی ہیں کہ نہیں کھائی جاتی. اسی طرح تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اب انشاءاللہ تو آئے گا ربیع الاول میں اب بریانی فکس ہو چکی ہے. ربیع الاول کی بریانی، یہ چونکہ نئی چیز ہے اس لیے نئی چیز فکس ہوئی ہے، ربیع الاول میں بریانی بنائی جائے گی. اسی طرح تھوڑا سا آپ آگے اور بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا چہلم میں کیا ہوگا؟ ارے بولو نا یار ساتھ میں، حلیم. ارے بولو، کھائے ہوئے ہو پھر بھی نہیں بول رہے ہو. ارے چہلم میں کیا بنے گا؟ حلیم بنے گا، ہے نا. اور تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو محرم آئے گا، یا پیچھے مان لیجیے محرم آئے گا تو محرم میں کیا بنے گا؟ کھچڑا، ہے نا. یہ سب چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو ان چیزوں میں آپ کو نظر یہ آئے گا ہر چیز کے ساتھ کھانے کا تصور جڑا ہوا ہے. کیونکہ اس مسلک کو پروموٹ کرنے والے جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ان کو کھانے کا بڑا شوق تھا. یہ ایک بڑی ریئلٹی ہے. انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے باقاعدہ ایک وصیت لکھی اور اس وصیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جو کچھ ایصال ثواب کے لیے رکھنا، اس میں یہ چیزیں ضرور رکھنا. انہوں نے کہا اس میں بھنا ہوا گوشت رکھنا، اس میں قورمہ رکھنا، اس میں بریانی اور زردہ رکھنا، اس میں فیرنی اور شیرنی رکھنا،
اور اس میں جو ہے دیکھو اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ جیسا بنایا جاتا ہے ویسے ہی مردے کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے، غالباً یہ بھی لکھا ہے انہوں نے۔ اب اتنی شاندار چیزیں بن رہی ہیں اور یہ ساری کی ساری پہنچیں گی، تو حضرت کو شوق تھا کھانے کا، تو امت کو حضرت کھانے میں لگا گئے، ہر موقع پر کھانے کا ضرور تذکرہ آئے گا۔ فاتحہ کائے پہ لگے گی؟ ارے میرے ساتھ بولو یار، کائے پہ لگے گی؟ کھانے پر۔ ارے کھانے پہ لگے گی۔ تیجا کاہے کا ہوگا؟ 40واں کاہے کا ہوگا؟ کھانے کا ہوگا۔ اب ایک بات سنا کے بات پوری کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ ہوا یوں، ایک مرتبہ ایک اسی طرح کے ایک عالم تھے، یعنی حافظ صاحب تھے، ان کے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا۔ حافظ صاحب نے اسے 40ویں کا، تیجے کا اور فاتحہ کا طریقہ بتا دیا، سکھا دیا۔ اب اس نے مطلب کوئی مرا، فاتحہ ہو گئی، اپنا اس کو پیسے مل گئے بیچارے کو۔ جب تھوڑے دن گزرے تو گزرنے کے بعد ہوا یوں کہ اس نے کہا کہ حافظ صاحب ایک بات بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے کیا پڑھایا؟ آپ نے مجھے فاتحہ سکھا دی، تیجا اور 40واں سکھا دیا، اب میرا کیا ہوگا؟ کہ لیں بیٹا فاتحہ تو اکثر روز لگے گی، ہے نا، تو اس کا اماؤنٹ آتا رہے گا، اور آگے تھوڑا سا بڑھو گے تو کوئی مرے گا، کہ لیں مرے گا پھر کیا ہوگا؟ کہ لیں اس کی 13ویں ہوگی، اچھا پھر کہ لیں پھر اس کا 40واں ہوگا، کہ لیں پھر کیا ہوگا؟ کہ لیں پھر کوئی اور مر جائے گا، کیا لوگ مرتے رہیں گے اور تمہارا روزگار چلتا رہے گا۔ تو دراصل اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر اس نقطے پر آپ پہنچ جائیں گے تو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ دین اور شریعت میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے، کہیں وجود نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ ایک بات اور لے کر جائیے، جو عبادات آپ کر رہے ہیں، یعنی جو کریں گے انشاءاللہ اتوار کی رات میں، یعنی جو 14 شعبان کی رات ہوگی، وہ نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادت کرنے کی جگہ گھر ہے۔ نفلی عبادت کیا؟ گھر میں کی جائے گی۔ ہمارے یہاں مسجد آباد ہو جاتی ہے، اب لوگ اس پہ سختی کرتے ہیں، بہت سخت بات کہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اب عوام ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے، اسی بہانے مسجد آ گئے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے، لیکن بہرحال اس میں تھوڑا سا آپ گھر میں کریں زیادہ بہتر۔ اب ایک بات اور رہ گئی، اگربتی بھی ضروری ہے، وہ اس میں خوشبو آتی ہے، یہ جو صبح اگربتیاں جلانا، دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں ایڈیشنل ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اب آخری بات، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ اور سمجھ لیجیے، یہ شعبان کا روزہ، بھائی آپ بھوک تو نہیں لگ رہی بھائی آپ لوگوں کو؟ ذرا رک جائیں گے نا 2 منٹ، ہاں بس 2 منٹ کی بات اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے بات بہت اہم، یعنی 14 شعبان کے بعد 15 کا روزہ۔ دیکھیے یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مہینے میں 3 روزے رکھنے کا تھا، 13، 14، 15، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور یہ معمول کیوں تھا؟ ایک بات اور اس میں ایڈ کیجئے، بہت پتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 13، 14، 15 میں چاند جو ہوتا ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے، اور جن دنوں میں چاند مکمل ہوتا ہے ان دنوں میں جو مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات جو ہوتے ہیں، ان کی مردانگی جو ہوتی ہے، ان کی جو شہوت ہوتی ہے، ان کا جو جوش ہوتا ہے، وہ چرم سیماؤں پر ہوتا ہے، جو مرد ہوتے ہیں۔ اب ان دنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، کیونکہ آپ سے بڑا تو کوئی مرد ہی نہیں تھا، آپ سے زیادہ طاقت ہی کسی کے پاس نہیں تھی، تو آپ نے امت کو تعلیم یہ دی کہ میں جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور اپنی اس طاقت پر مجھے کنٹرول بھی ہے، لیکن میں پھر بھی روزے رکھ رہا ہوں، تم بھی 13، 14، 15 میں ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ چاند چونکہ اس وقت انڈے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو 20 کہا جاتا ہے، ایام 20 کے روزے، جو جیسے انڈا چمکدار ہوتا ہے، تو جو 13، 14، 15 کے روزے رکھے گا اس کا چہرہ اپنے آپ چمکدار ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایکسٹرا بات بتا رہا ہوں۔ اب آخری بات سمجھیے، اس کے روزے کے اعتبار سے بہت سے لوگ یہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ 15 شعبان کا کوئی روزہ نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت موقدہ ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہاں یہ روزہ مستحب ہے۔ اگر آدمی 13، 14، 15 شعبان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ میں 13 کا بھی رکھتا ہوں، 14 کا بھی رکھتا ہوں، 15 کا بھی رکھتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک ضعیف حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شعبان کی آدھی، یعنی شعبان آدھا گزر جائے، پھر جو رات آئے، اس رات میں فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات میں کھڑے ہو اللہ کے سامنے اور اگلے دن روزہ رکھو۔ اگرچہ یہ روایت بہت ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی بندہ
اس نیت سے کہ مجھے ثواب حاصل ہو روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر وہ اچھی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نارمل میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، تو انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب انشاءاللہ دیں گے، اور روزے پر جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عنایت فرمائیں گے۔ ان سب باتوں کو تھوڑا سا سامنے رکھیے اور اس کے بعد یہ اپنی 14 شعبان گزاریے اور اللہ کے حضور خوب دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے، پوری ملت کے لیے، پورے ملک کے لیے، ہمارے پورے علاقے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ جو رات ہے اس کو مبارک کرے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو عافیت والی اور خیر والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔